إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوئم کلمہ پڑھتے ہیں، ساتھ پڑھیے گا۔ دوئم کلمہ شہادت۔ دوئم کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی۔ شہادت مانے گواہی۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ دوئم کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ ہے: میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوئم کلمہ تمجید۔ تمجید مانے بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، دوسرا کلمہ ہے والحمدللہ، تیسرا کلمہ ہے ولا الہ الا اللہ، اور چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ان چار کلموں کے بعد ہے لا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیں تیسرے کلمے کا ترجمہ جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں ورڈ کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد رہے۔ اکثر بچے جو ہیں وہ اس کلمے کے اندر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر سے ولا الہ الا اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ مس کر جاتے ہیں۔ عموماً بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے، اس لیے ورڈ کے ساتھ جو ہے وہ میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ سمجھ کے جو اس ترجمے کو یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ ہر ایب سے پاک ہے۔ پڑھیے بیٹا، سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ ہر ایب سے پاک ہے۔ والحمدللہ کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
ولا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوئی عبادت کے لائق نہیں. واللہ اکبر. واللہ اکبر اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. والحمدللہ کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور واللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. زینب بیٹا اپنے پکچر کو بیٹا بند کر دو. زینب پکچر بند کر دیں. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اب اس کا ترجمہ ہے ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. جو بہت بلند عظمت والا ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. اب ہم آتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی طرف. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. آ گئی. تمام بچے ساتھ میں پڑھیں بھائی. آپ کی کلاس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزانہ یہ بات سمجھاؤں میں آپ کو بیٹا. ساتھ میں پڑھیں. شاباش. عبد القادر بہت پیارے لگ رہے ہو ماشاءاللہ. چلو آواز کے ساتھ پڑھو. شاباش. والقدر خیرہ وشرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب ایمان مجمل پڑھیں گے. آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. پہلے ہم نماز اسکار پڑھتے ہیں. بیٹا نماز جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں گے. بوائز ہوں گی تو ٹوپی میں ہوں گی اور گرلز ہوں گی تو چادر میں ہوں گی. اور چادر اس طرح سے آپ کو لپیٹنی ہے کہ آپ کے سر کا کوئی بال نظر نہ آئے اور آپ کے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ڈھک جائیں اور ہاتھ کی ہتھیلی تک کا حصہ جو ہے وہ ڈھک جائے. یعنی جہاں پر ہم گھڑی پہنتے ہیں نا وہاں تک کے حصہ جو ہے وہ شرعی طور پر جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہماری ہاف سلیف ہے اور ہماری دوپٹہ بھی چھوٹا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. ہمارا بازو کھلا ہوا رہے گا نا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور لڑکوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر ہزار بند باندھنا ضروری ہے کہ اس کا ٹخنوں والا حصہ کھلا ہوا ہو, لیکن لیڈیز کے لیے ہے کہ وہ حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے شلوار میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب نماز پڑھیں گے تو ان تمام آداب کا نماز کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کے لیے سطر پوشی جو ہے وہ نماز کے لیے بے انتہا ضروری ہے. شرائط نماز ہے سطر پوشی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ جب نماز کے لیے جائیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صرف وضو بنا کے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جانے سے نماز نہیں ہوتی. جو شرائطی نماز ہے ان کا ہونا لازمی ہے, جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں. اب ہم نماز اذکار پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پہلے تو سیدھا چھوڑ دیں گے, اور جیسے ہم نیت کریں گے کہ میں نیت کرتی ہوں فجر کی 2 رکعات سنت واسطے اللہ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر, جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھا کر اور پھر سینے پر باندھ لیں گے. لڑکے ہوں گے تو ناف کے نیچے کے حصے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھیں گے. ٹھیک ہے. لڑکیوں کا اور لڑکوں کے نماز کے اندر ہاتھ رکھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. اب نماز جب اللہ اکبر کہہ کے ہماری شروع ہو گئی تو اب ہم نماز کے اندر اگر کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے نماز لگی ہی نہیں اگلے بندے کو کہ وہ نماز میں ہے, تو ایسے عمل سے نماز جو ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. جیسے زور سے ہنسنا, یہاں وہاں دیکھنا, بار بار اپنے اعضاء کو کھجانا, یا پھر جو ہے وہ زور زور سے ہلنا کہ اگلے شخص کو ایسا لگے کہ وہ نماز غیر حالت میں ہے. تو اس لیے اس طرح کے تمام عمل سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. عموماً چھوٹے چھوٹے بچے جب نماز پڑھنے سیکھتے ہیں تو ان آداب کو اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر وہ بعد میں بھی ان حرکات کو کرتے رہیں گے, اور جب ان پر نماز فرض ہوگی تو پھر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کی نماز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو آپ لوگ جو ہیں جب نماز پڑھیں گے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ نے بہت جھومنا نہیں ہے, بہت زیادہ ادھر ادھر خارشیں نہیں کرنی, یہاں وہاں دیکھنا نہیں ہے, یا بالکل بھی زور سے ہنسنا نہیں ہے کسی بھی بات پر. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں, یعنی نماز کی حالت میں ہے, اللہ اکبر کہہ دیا, اب سینے پہ ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ثنا, پھر ہم بعد میں پڑھیں گے تعوذ تسمیہ, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو سورت ہمیں آتی ہو وہ پڑھیں گے. چلے ہم شروع کرتے ہیں. تکبیر و تحریمہ, اللہ اکبر. تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو. ٹھیک ہے. یہ کوشچن ہے تکبیر. اگر میں پوچھوں تکبیر تو آپ نے بتانا ہے اللہ اکبر. اس کے بعد ثنا, یہ بھی کوشچن ہے. اگر میں ثنا پوچھوں گی تو آپ کیا پڑھیں گے؟ جو میں پڑھ رہی ہوں وہ ساتھ پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. یہ کیا ہے؟ وتعالى جدك ولا إله غيرك
تمام بچے ساتھ پڑھیں بیٹا. ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا کتنی بار میں آپ سے کہوں اپنا مائک آن رکھیں اور ساتھ پڑھیں. نماز اذکار پڑھ رہے ہیں آپ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بہت سی بچوں کی بہت ساری مسٹیک جاری ہوتی ہیں، ساتھ میں لازمی پڑھیے گا آپ لوگ. تمام بچے ساتھ پڑھیں. شاباش. سورہ فاتحہ ہاں نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور جو ہے یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے، اس کی بہت ساری فضیلت ہے. ہم فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں. کسی مرحومین کے پاس جو ہے وہ اگر جو جینٹس ہیں قبرستان جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر پڑھتے ہیں. کسی ولی اللہ کے مزار پر جاتے ہیں جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور سورہ فاتحہ جب بیمار کے اوپر پڑھی جائے 40 بار تو وہ بیمار شفا پاتا ہے. اور ہر انسان کو جو ہے وہ دن میں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر مقصد کے لیے پڑھنی چاہیے. اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے کئی سارے نام بھی ہیں. تب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو پروردگار با عمل اور نماز کا پابند بنا دے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. اب بھی بہت سارے بچے نہیں پڑھ رہے. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص. ہمارے پاس اس کا سورہ اخلاص موجود ہے. اگر آپ کو کوئی بھی سورت آتی ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو سورہ قصر بھی سکھائی گئی ہے، آپ کو سورہ عصر بھی سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس سورہ اخلاص ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھیں نا تو ہمیں ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس کے بعد ہم پڑھیں گے رکوع کی جو ہے وہ تسبیح. جیسے ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھی، ثنا اور تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اب ہم رکوع میں جائیں گے. اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے اور جو ہے جھک جائیں گے، اور جھک کر جو ہے وہ 3 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے، تسبیح رکوع کو. سبحان ربی العظیم. نور فاطمہ، ایان، ثنا، بیٹا آپ لوگ اپنی آواز نکالیں. رومان سب پڑھیں. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. میں نے آپ کو بیٹا پتا ہے نا پچھلی دفعہ جب نماز اذکار سکھا رہی تھی تو کیا سمجھایا تھا؟ اگر عظیم کی ادائیگی درست نہیں ہوگی نا، واو کو آپ نے نرمی سے اور موٹا نہیں پڑھا اور عظیم پڑھا، تو جس نے یہ الفاظ پڑھا تو وہ بہت غلط، اس کے معنی بہت بری طرح تبدیل ہو جاتے ہیں. نماز
جو ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. آپ سے اگر ادا نہ ہو تو آپ کریم پڑھ سکتے ہیں, سبحان ربی الکریم, لیکن سبحان ربی العظیم کی آپ محنت کریں. یہ اسماء الحسنی بہت ہی اعلیٰ اور عظمت والا ہے, تو اس لیے جو ہے اس کی ادائیگی درست کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھتے رہیں گے درست طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر اچھے سے آ جائے گا. تو سبحان ربی العظیم اصل تسبیح ہے, لیکن جس کی ادائیگی نہ ہوتی ہو تو سبحان ربی الکریم پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی. اب ہم جو ہے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے. رکوع کی تسبیح ہم نے 3 بار پڑھی. اب ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے, دونوں ہاتھ چھوڑ کر اور سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم پڑھیں گے تسمیع, اور تسمیع کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ, سمع اللہ سمع والحمد اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ والحمد. اور اس کے بعد جو ہے جب ہم سیدھے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ چکے, اب ہم بیٹھیں گے. جب ہم بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے دوران ہم تحمید پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم بیٹھ جائیں گے ہم تحمید پڑھیں گے. ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد. ربنا والحمد. ایک ہی بار پڑھنا ہوگا, ربنا ولک الحمد. تسمیع بھی ایک بار پڑھنی ہے اور تحمید بھی ایک بار پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم جب بیٹھ چکے تو اب ہم سب سے پہلے ہاتھوں کو اپنے سجدہ گاہ پہ رکھیں گے, پھر اپنے سر کو جھکائیں گے. دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے دونوں پیروں سے باہر کی طرف ہوں گے, پر پیروں کے اندر نہیں ڈالنے ہیں. اور ہمارا جو دونوں پیر ہیں وہ سیدھی جانب نکلیں گے, اور ہمارا پیر کے جو انگلیاں جو ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے. پیچھے کی طرف نہیں ہونی چاہیے, آگے کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹرن کر کے رکھیں گے ہم. تو اس لیے جو ہے وہ اب ہم سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں. سجدہ جو ہے خدا تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے. جب نماز میں بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں رہتا. اور جب ہم سجدے کی حالت میں جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. تو جو ہے سجدہ جو ہے وہ نماز کے اندر سارے کے سارے جتنی بھی ہم جو بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں, جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں, اس میں سب سے پیارا محبوب ترین جو ہے عمل جو ہے وہ سجدہ ہے. تو اس لیے جو ہے سجدے کی حالت میں جو ہے وہ ہم بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے اس عبارت کو 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. تمام چیزیں ہم نے ایک بار پڑھنی ہوتی ہیں, لیکن سجدے کی تسبیح کے لیے کہا گیا کہ اس کو 3 بار پڑھو. اللہ کے جو ولی ہوتے تھے, انبیاء ہوتے تھے, وہ اس تسبیح کو کئی مرتبہ بہت لمبا لمبا سجدہ کرتے تھے, اور اس تسبیح کو پڑھتے ہی چلے جاتے تھے کہ خدا سے ملاقات کا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ سے قربت کا وقت ملے. تو سجدہ جو ہے وہ اللہ سے نزدیک کرتا ہے. تو اس لیے سجدے کے لیے ضروری بھی ہے کہ اس کی ادائیگی درست ہو. ہمیں جو ہے سجدے کے اندر اپنی پیشانی اور ناک کی ہڈی کو زمین پر جما کے رکھنا ہے, یعنی زمین کی سختی محسوس ہو. ٹھیک ہے, اور سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی پیاری سبحان ربی الاعلی, 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 سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح ہے, اور 3, 5 یا 7 بار آپ اس تسبیح کو سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ میں آپ کو آدھی یاد کروا چکی ہوں, اس لیے میں نے ایک ساتھ پڑھائی ہے. السلام علیک ایھا النبی. السلام علیکم. ہمارا یہاں تک سبق ہو چکا تھا. آگے آپ کو جو ہے وہ یہ 2 الفاظ یاد کرنے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات.
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پڑھ لیں پھر ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم وآلہ وبارک وسلم. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہماری ملاقات ہوگی بچوں، اور پھر ہم جو ہے نماز اذکار جو ہے وہ